بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حدیث رسول کبھی قرآن کے خلاف نظر آ جائے تو سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے ایسا مطلب بیان کیا جائے کہ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو اور حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو۔ اگر حدیث رسول قرآن کریم کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کریم کے خلاف نظر آ جائے تو سب سے پہلے تطبیق کی کوشش کرنی چاہیے۔ تطبیق کا معنی ایسا مطلب اور مفہوم بیان کیا جائے کہ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو اور حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو۔ ظاہری تعارض کی وجہ سے نصوص میں سے کسی نص کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس پر تیسرا مسئلہ سنیں۔ دنیا میں آنے والے انسان کی بنیادی قسمیں دو ہیں، نمبر ایک نبی اور نمبر دو امتی۔ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے یا نبی ہوگا یا امتی ہوگا۔ آگے پھر انبیاء میں بھی تقسیم چلتی ہے، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم۔ انسانوں میں بھی تقسیم چلتی ہے، مومن، کافر، مشرک، موحد، اہل سنت، اہل بدعت، عالم، غیر عالم۔ یہ تقسیم ساری بات کی ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے یا نبی ہوگا یا امتی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آنے والا فرد نبی بھی نہ ہو، امتی بھی نہ ہو۔ جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے، جس طرح انسان کی دو قسمیں ہیں اسی طرح وراثت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وراثت علمی اور نمبر دو وراثت مالی۔ کبھی علم میں میراث چلتی ہے اور کبھی مال میں میراث چلتی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ قرآن کریم کی نص قطعی موجود ہے کہ وراثت کتاب اور علم کی بھی ہوتی ہے۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب۔ قرآن کریم کی آیت موجود ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کتاب کے وارث بنے ہیں۔ وارث ٹھیک یا غلط وہ بعد کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم سے اتنی بات ثابت ہے کہ وراثت صرف مال کی نہیں ہوتی، وراثت علم اور کتاب کی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں وراثت کے متعلق دو قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات میں وراثت مالی کا ذکر ہے، وہاں پہ نبوت کا ذکر نہیں ہے، نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور بعض آیات میں وراثت اور نبی کا ذکر تو ہے لیکن مال کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کی بعض آیات میں وراثت ہے، نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن کریم نے وراثت کا حکم دی ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں صراحتاً نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے وارث بنے ہیں۔ نبی اور وراثت کا لفظ ہے، نبوت اور وراثت کا تذکرہ ہے لیکن مال کا نہیں۔ ووارث سلیمان داؤد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ وراثت کا تذکرہ بھی ہے، نبوت کا تذکرہ بھی ہے لیکن مال کا۔ تو دنیا میں آنے والا انسان نمبر ایک نبی، نمبر دو امتی۔ وراثت نمبر ایک علم، نمبر دو مال۔ قرآن کریم میں وراثت کے متعلق آیات میں اگر مالی وراثت کا تذکرہ ہے تو نبوت کا تذکرہ نہیں، اگر نبوت کا تذکرہ ہے تو مال کا تذکرہ۔ ہم اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی اگر دنیا میں آئے اور دنیا سے جائے تو نبی کی وراثت علمی ہوتی ہے، نبی کی وراثت مالی نہیں ہوتی۔ نبوت کی وراثت علم میں چلتی ہے، نبوت کی وراثت مال میں نہیں چلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے کچھ مالی مطالبات فرمائے کہ یہ ہمیں دے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے مطالبے کے جواب میں ایک حدیث پیش کی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔
یہ ہماری دلیل ہے کہ نبی کی وراثت مال میں تقسیم نہیں ہوتی، نبی کی وراثت مالی جاری نہیں ہوتی، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے مال کا مطالبہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں حدیث پاک پیش فرمائی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ ہم وراثت علمی کے کہہ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء علم میں وارث ہوتے ہیں، دولت میں وارث نہیں ہوتے۔ تو حدیث پاک سے نبی کی وراثت علمی بھی ثابت ہے، اور حدیث پاک سے نبوت کی وراثت مالیہ کی نفی بھی موجود ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پاک کو قرآن کریم کے خلاف کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے خلاف کیسے ہے؟ قرآن کریم میں ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً وصیت کی بات فرمائی ہے۔ آپ نے نبوت کو خاص کیسے کر لیا؟ یہ تو مطلقاً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں اولاد کا خیال کرو، اولاد کو اتنا دو، بیٹی ہے تو اس کو اتنا دو، بیٹا ہے تو اس کو اتنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً حکم بیان کیا ہے، تو حدیث پاک کے ذریعے قرآن کریم کی آیت میں تخصیص کرنا یہ جائز نہیں ہے، پہلی بات۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیت میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا اللہ مجھے بیٹا دے یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے۔ حضرت زکریا بھی نبی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ وراثت کا لفظ ہے، اب وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وراثت کا لفظ مال کے بارے میں حقیقتاً استعمال ہوتا ہے اور علم کے بارے میں مجازاً استعمال ہوتا ہے، اور جب تک حقیقت مراد لی جا سکتی ہو اس وقت تک مجاز کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا۔ وراثت کا لفظ ہے، آپ کیسے اس میں تخصیص کرتے ہیں؟ نمبر 3، ووارث سلیمان داود، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے وارث بنے۔ داود بھی نبی ہیں، سلیمان بھی نبی ہیں۔ حضرت داود کی وراثت حضرت سلیمان کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ ہم نے کہا نبی کی وراثت مالیہ نہیں ہے، دلیل حدیث پاک۔ انہوں نے کہا یہ حدیث پاک قرآن کریم کے خلاف ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں حدیث کے ذریعے تخصیص نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، یارثنی و یارث من آل یعقوب کے خلاف ہے، اور نمبر 3، ووارث سلیمان داود اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ تو 3 آیتوں کے خلاف یہ حدیث ہے، اور ضابطہ ہے کہ جب حدیث قرآن کے خلاف ہو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کو لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے اور حدیث پاک پر نظریہ نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق تھا، جو خلفائے راشدین نے عموماً اور حضرت ابو بکر صدیق نے خصوصاً اس کو غصب فرما لیا تھا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھے۔ اس آیت کریمہ کو انہوں نے، اس حدیث پاک کو انہوں نے 3 آیتوں کے خلاف پیش کیے۔ ان 3 آیتوں کی وضاحت سے پہلے اختصار کے ساتھ تھوڑی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت فاطمہ نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے کون سی چیز دینے سے انکار فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا مسلمان، کفار کا مال جو مسلمانوں کے پاس آتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 مال غنیمت اور نمبر 2 مال فے۔ جنگ ہو اور فتح کے بعد اللہ مال دیں، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ جنگ نہ ہو، بغیر لڑائی کے اللہ مال عطا فرما دیں، اسے مال فے کہتے ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں میں سے بعض قبائل نے بغیر جنگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال پیش کیا، لڑتے نہیں ہیں، ہم یہ مال دینا چاہتے ہیں۔ اس میں زمینیں بھی تھی، باغات بھی تھے اور چیزیں بھی تھیں۔ اصطلاح شریعت کے مطابق یہ مال فے تھا۔ اس مال فے میں ایک باغ بھی تھا جسے باغ فدق کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ جگہ تھی، وہاں پہ ایک باغ تھا۔
یہ مال فے کس کا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی سورۃ الحشر میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو اختیار دے کر اس کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ 8 مصارف مال فے کے نبی کی ثواب دید پہ ہے کہ وہ کس کو کتنا دیتا ہے، کیا دیتا ہے۔ مال فے کی تقسیم اور مال فے کو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو فرمایا کہ جہاں آپ مناسب سمجھیں اس کو خرچ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دنیاوی زندگی میں اس مال کو اپنی ضرورت، اپنے اہل و عیال کی ضرورت اور آنے والے مہمانوں کی ضروریات پہ خرچ فرمایا۔ اس میں فدق بھی تھا، دیگر چیزیں بھی تھیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اب سوال یہ ہے کہ حضور کے بعد یہ اختیار کس کو ہوگا کہ وہ مال فے کو جہاں مناسب سمجھے خرچ کرے۔ جو لوگ اس معاملے میں شور کرتے ہیں ان کی اصولی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مال نفل، مال فے یہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، وَلِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ بَعْدَهُ، اور پیغمبر کے بعد اس کا ہوتا ہے جو نبی کا جانشین بنے، یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ، جس کو جی چاہے دے اور جس کو جی چاہے نہ دے۔ نبوت کے بعد اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ لمن قام مقامہ بعدہ، جو نبی کے بعد نبی کا خلیفہ اور جانشین بنے۔ اس اصول کے مطابق، اس فرمان کے مطابق، اس قول کے مطابق باغ فدق اور دیگر اموال فے کی تقسیم کا مکمل اختیار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلیفۃ الرسول تھے۔ اس لیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صدیق اکبر کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے، خلافت والی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ فرمایا۔ کیوں؟ وہ سمجھتی تھی کہ رسول کے بعد اختیار کس کے پاس ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صدیق اکبر کو خلیفہ سمجھتی تھی۔ جب کہا کہ ابو بکر ہمارا حق ہے، ہمیں دے دو فدق، حضور ہمیں دیتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ فاطمہ تم مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ بخاری وغیرہ کی پوری ایک باب ہے جس میں پوری تفصیل موجود ہے، میں بڑے اختصار سے ساری روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ مجھے میری اپنی حقیقی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فدق چھوڑیں، میں تو آپ کے لیے کچھ بھی دے سکتا ہوں، لیکن یہ فدق کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، نبی کی وراثت مالی نہیں چلتی، نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو فدق دے دیا تو یہ زہری شکل وراثت کی بن جائے گی، زہری طور پر اس کو وراثت سمجھا جائے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں دیتا، باقی آپ کی جتنی ضروریات ہوں گی میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی آپ کی ضروریات کو پورا کروں گا، آپ کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اور ابو داؤد کی روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کا حق ادا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ کو کبھی کسی معاملے میں الجھن پیش نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا اصول کافی وغیرہ میں بھی روایات موجود ہیں کہ نبی کی وراثت مالی نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علمی ہوتی، جو سب سے پہلی ان کی بنیادی کتاب ہے جہاں سے شروع ہوتے ہیں اصول کافی، جس پر ان کے امام غیب امام محمد مہدی کی تصدیق موجود ہے، کافی لشیعتنا کی تقریض موجود ہے۔ اس اصولی کتاب میں بھی روایات موجود ہیں کہ نبی کی وراثت مالی لم یورث درہم ولا دینارا، نبی درہم اور دنانیر کے وارث بنتے بھی نہیں ہیں، بناتے بھی نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علمی ہوتی ہے، مالی نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو یہ باغ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ تاکہ وراثت کی شکل نہ ہو اور نبوت کے فرمان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، نبوت کی عظمت مجروح نہ ہو۔ باقی آپ کے جتنی ضروریات ہیں میں موجود ہوں، میں پوری کروں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد خاموش ہو گئی، اور پھر کبھی وفات تک انہوں نے اس کا دوبارہ مطالبہ نہیں فرمایا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میں نہیں اس تفصیل میں جانا چاہتا کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے اس کا کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، علی نے کیا کیا، ائمہ کرام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ جن کو وہ معصوم مانتے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں
اگر اس وقت ہم ہوتے ہم بھی وہی فیصلہ کرتے جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا۔ کتابیں بھی ہماری نہیں ہیں، امام تو ہمارے ہیں، قبضہ ان کا ہے، بقول ان کے امام بھی ان کے ہیں، کتابیں بھی ان کی ہیں، ان کی اصولی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، ائمہ کے فرامین موجود ہیں۔ ائمہ نے کہا کہ جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا اگر ہم ہوتے ہم بھی فیصلہ یہی کرتے۔ خیر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی، اور یاد رکھنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض نہیں ہوئی۔ حدیث پاک سننا اور ناراض ہو جانا یہ تو امتی کے لیے مناسب نہیں ہے، چہ جائے کہ خاتون جنت کے بارے میں ہم ایسی بات کریں، نبی کی بات سنیں اور ناراض ہو جائے، خاتون جنت کی یہ شان نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہماری کتابوں میں کوئی ایک جملہ بھی ان کی زبان سے نہیں دکھایا جا سکتا کہ میں ناراض ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جملہ ہم نہیں دکھا سکتے، عمل نہیں دکھا سکتے، جبکہ اس کے برخلاف ان کی کتابوں سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض تھیں، ہماری نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں علی سے بھی خوش تھی، ابو بکر سے بھی خوش تھی، ان کی کتب میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت فاطمہ کی اپنی زبان سے یہ ہو کہ میں ناراض ہوں، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا حق نہیں دیا، ایک جملہ بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب جملہ نہیں ہے تو ہماری کتابوں میں غازبات اس طرح کے جملے کیوں ہیں؟ یاد رکھنا وہ راوی کا فہم ہے، اس نے اس خاموشی کو ناراضگی سے تعبیر کر دیا۔ ناراضگی ایک اندر کا فعل ہے، قلب کا فعل ہے، اسے کوئی دوسرا بندہ تعبیر نہیں کر سکتا، یہ راویوں کا ادراج ہے، راویوں کی اپنی فہم ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں نہیں جانا چاہتا اس بات میں کہ کون کون سے راوی ہیں اور کس کس کی عادت کیا تھی، جملے کیا کیا ملتے ہیں، میں بڑی اختصار سے باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ بات ہم کسی ٹھکانے لگا سکیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی زبان سے ناراضگی کا جملہ نہیں ہے۔ اگر ہماری کتابوں میں کوئی پیش کر دے فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، وہ فاطمہ کا جملہ نہیں ہے، وہ راویوں کی فہم ہے، اور راویوں کے فہم میں خطا ہو سکتی ہے، کون سی ایسی خطا نہیں ہو سکتی؟ ناراضگی کا اپنا جملہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بات سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس مطالبے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو 6 ماہ والی زندگی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بھی خوش تھی، حضرت علی بھی خوش تھے۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی ہیں، دونوں کی کتب میں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ کی مسلسل بیمار پرسی اور عیادت کرنے والی جو عورت تھی اس کا نام تھا اسماء بنت امیس، جو بیوی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، پہلے بیوی تھی حضرت جعفر طیار کی، وہ شہید ہوئے، نکاح فرمائے حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے گئے تو نکاح فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے۔ تو اگر ناراضگی ہوتی تو کبھی یوں بیمار پرسی اور عیادت مسلسل نہیں کی جاتی، اور ہمیشہ کی ہے۔ اور آپ حضرات نے ایک وصیت سنی ہے، حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، یہ وصیت حسنین کریمین تک پہنچانے والی ابو بکر صدیق کی بیوی تھی، ان کو وصیت کی تھی کہ میری وصیت آگے پہنچاؤ۔ اور جب حضرت فاطمہ الزہرا فوت ہوئی ہیں تو حضرت فاطمہ کو غسل دینے والے جہاں اور افراد تھے ان میں ایک عورت حضرت اسماء بنت امیس بھی تھیں، غسل بھی انہوں نے دیا۔ اور طبقات ابن سعد، کنز العمال وغیرہ کی روایات کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کے حکم سے جس بندے نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ تو عیادت سے لے کر جنازے تک ابو بکر اور ابو بکر کی بیوی نظر آتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی قسم کی ناراضگی، وگرنہ عیادت کا مسئلہ بھی نہ ہوتا، غسل کا مسئلہ بھی نہ ہوتا، وصیت کا مسئلہ بھی نہ ہوتا، اور جنازے کا مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے مطالبے پر اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہو گئی؟ خاموش ہو گئی، پھر وفات تک کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں فرمایا۔ رہی یہ بات کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فدق نہ دینے کے لیے بنیاد بنایا حدیث پاک کو، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہتے ہیں یہ حدیث پاک قرآن کے خلاف ہے، اور اس لیے بعض لوگوں نے اپنی عاقبت برباد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی مخالفت کی ہے، اپنی آخرت کو
بڑے خطرناک طریقے پر انجام دیتے ہوئے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو وراثت نہ دے کے قرآن کی ان آیتوں کی مخالفت کی ہے۔ سوال یہ کہ قرآن کی کن آیتوں سے یہ متن ٹکراتا ہے؟ کہتے ہیں نمبر 1 سورہ نساء کا دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ مطلق ہے، عام ہے، اس میں آپ تقیید یا تخصیص نہیں کر سکتے حدیث پاک کے ذریعے۔ لا نورث حدیث ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ قرآن کی آیت ہے، اس حدیث پاک کے ذریعے اس آیت میں تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ نبی غیر نبی سب کو شامل ہے۔ جواب، پہلے تو ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ قرآن کی آیت میں حدیث کے ذریعے تخصیص نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتہ، وہ جاندار جس کو ذبح نہ کیا جائے اس کو کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ المیتہ عموم کے لیے ہے، عام ہے، ہم بھی اور جو فدیہ کا مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی اس المیتہ میں تخصیص کرتے ہیں اور مچھلی کو بغیر ذبح کے کھاتے ہیں۔ اس تخصیص کی بنیاد حدیث پاک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن کی آیت میں حدیث کے ذریعے تخصیص ہو سکتی ہے، مگر نہ مچھلی نہ کھائیں، مچھلی کو تو کوئی بھی ذبح نہیں کرتا نا، مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اچھا، نمبر 2 اگر ان کی کتابیں دیکھی جائیں جو فدیہ کا مطالبے پر شور مچاتے ہیں اور اسے قرآن کی مخالفت کہتے ہیں، ان کی کتب دیکھی جائیں اور ائمہ کی طرف منسوب فرامین دیکھے جائیں تو ائمہ کے اقوال موجود ہیں کہ قرآن کی اسی آیت میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کی اسی آیت میں وہ ائمہ کے اقوال کی وجہ سے تخصیص کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے ہاں بھی چلتے ہیں وراثت کی کتابوں میں موانع ارث، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بندہ وارث نہیں بن سکتا۔ اب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین مطلق ہے، عام ہے، ان کی فروع کافی میں کئی ایک روایات موجود ہیں۔ نمبر 1 اگر وارثوں میں سے کوئی ایک کافر ہو تو بندہ وارث نہیں بن سکتا۔ اب قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، ایمان والوں اور کافروں کی بات نہیں ہے، عام ہے، لیکن انہوں نے اس میں سے ایمان والوں کو خاص کیا ہے امام کے قول کی وجہ سے۔ نمبر 2 اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو یہ قتل اب ایسا معنی ہے جس کی وجہ سے بیٹا وارث، اس کو انہوں نے خاص کیا ہے امام کے قول کی وجہ سے۔ نمبر 3 اگر بیٹا ایسا ہے جو غلام ہو تو غلامی یہ معنی ارث ہے، اگر باپ فوت ہو جائے، باپ آزاد ہو تو غلام بیٹا اس کا وارث، اس میں انہوں نے تخصیص کی ہے امام کے قول کی وجہ سے۔ نمبر 3 لعان، زوجین ایک دوسرے کے بارے میں قسمیں اٹھائیں تو یہ لعان بھی معنی ارث ہے، اگر کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرا وارث نہیں بنے گا امام کے قول کی۔ اب ہمارے اوپر سوال یہ تھا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ ایک حدیث قرآن کے خلاف ہے، تم نے اس ایک حدیث کی وجہ سے قرآن کی آیت میں تخصیص کیوں کی ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر تخصیص کرنا جرم ہے، ہم نے ایک کیا ہے، تم نے 4 کیے ہیں۔ ہم نے ایک کو خاص کیا، تم نے کفر، تم نے قتل، غلامی اور لعان، ان 4 کو اس آیت کریمہ سے خاص کیا ہے ائمہ کے اقوال کی وجہ سے۔ اگر وہ 4 قرآن کے خلاف نہیں ہیں تو پھر ماننا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان بخاری والا یہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ تخصیص کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی تخصیص کر سکتے ہیں۔ ایک بات بطور فائدے کے یہاں ذہن میں رکھ لیں، یہ چلے میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو پہلی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پاک قرآن کریم کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم کے خلاف ہے۔ نمبر 2 سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، وارث دے دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ نے بیٹا دیا جس بیٹے کا نام تھا یحییٰ۔ حضرت زکریا بھی نبی، حضرت یحییٰ بھی نبی، نبی کا بیٹا نبی ہے، وراثت کا لفظ ہے، نبوت کا تذکرہ ہے، تو وراثت کا حقیقی معنی چونکہ مال ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت زکریا ان کے وارث حضرت یحییٰ بن سکتے ہیں، وراثت چلی ہے، تو حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی وارث بن سکتی ہیں، یہاں بھی وراثت چلنی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کا لا نورث، اس متن کو پیش کرنا
یہ ایسا ہے مطلب جو قرآن کے خلاف ہے، اور جب قرآن کے خلاف ہو پھر آیت کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ ٹھیک نہیں فرمایا، حضرت فاطمہ کو حق دینا چاہیے تھا جو صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ جواب سمجھیں، ہم کہتے ہیں جو مطلب آپ نے بیان کیا ہے یہ عقلاً بھی باطل ہے، نقلاً بھی باطل ہے۔ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے خلاف کیسے؟ حضرت زکریا علیہ السلام آخری عمر میں ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ہیں۔ اس دور میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے وارث مانگ رہے ہیں، اور وارث میں اگر آپ مراد وراثت مالی لیں گے، مالی وراثت لیں گے، تو یہ شان نبوت کے خلاف ہوگی کہ ایک نبی نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آخری عمر میں یہ فکر پڑی ہے کہ میرے مال کا کیا بنے گا، میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ نبی پوری زندگی محنت کرنے کے بعد انجام کار آخر میں جا کر مال کی فکر شروع کرے۔ عقل سلیم اس کو شان نبوت کے مطابق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نقلاً بھی باطل ہے۔ کیوں؟ ایک اصول ذہن میں رکھنا، کسی بھی آیت کو آپ نے سمجھنا ہو، کسی بھی حدیث کو آپ نے سمجھنا ہو، کسی بھی بزرگ کی عبارت کو سمجھنا ہو، جو چیزیں آیت کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں اور بزرگوں کی عبارات کو سمجھنے میں معاون، ممد اور مددگار ثابت ہوتی ہیں، ان میں ایک چیز ہے آیت کا سیاق و سباق، آیت کا ماقبل اور آیت کا مابعد۔ کچھ پہلے دیکھو، کچھ بعد میں دیکھو۔ یہ سیاق و سباق ایسا ہے جس کی وجہ سے کافی حد تک بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب یہ ایک جملہ ہے، آئیے اس کا ماقبل، اس کا مابعد دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں، پھر بات متعین کریں کہ حضرت زکریا کون سی بات فرمانا چاہتے ہیں۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب سے پہلے آیت ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اے اللہ میری اولاد نہیں ہے اور میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اپنے بعد ڈرتا ہوں، مجھے خدشہ ہے، مجھے خوف ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خوف کس چیز کا تھا، یہ خدشہ کس چیز کا تھا، اندیشہ کس چیز کا تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اندیشہ تھا مال کا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اندیشہ تھا مال کا، کہ میرے مال کا کیا بنے گا، میرے مال کو ہڑپ نہ کر دیں، میرے بارے میں یہ میرے مال کو کیا ضائع نہ کر دیں، تو یہ بات عقلاً باطل ہے۔ کیوں؟ اگر بندے کو خطرہ ہو کہ میں آخری عمر میں ہوں اور میرے بعد میرے ورثاء مال کو غلط استعمال کریں، تو شریعت اس مال کے صدقہ کرنے کی اجازت دیتی ہے گنجائش۔ اگر ایک ہے ویسے محروم کرنے کے لیے، ایک ہے خطرہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کریں گے، اب شریعت کہتی ہے کہ مال کیا کر دو۔ تو حضرت زکریہ کے سامنے ایک جائز صورت موجود تھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت زکریہ علیہ السلام اگر ان کے رشتہ دار واقعی وارث بنتے تھے تو قانون خداوندی کے مطابق بنتے تھے۔ اللہ نے بنایا ہوگا نا بھی یہ آپ کے وارث بنیں گے، تو جس کو اللہ تعالیٰ وارث بنائیں اس کے بارے میں اندیشے کی ضرورت تھی۔ تو انی خفت الموالیہ، اس کو اگر دیکھیں کہ میرے بعد یہ کیا کریں گے، اگر یہ خدشہ تھا، اندیشہ تھا وراثت مالی کا، تو یہ بھی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ اے اللہ میرے جانے کے بعد یہ شریعت کو صحیح رخ پہ لے کر نہیں چلیں گے، میرے جانے کے بعد یہ صحیح معنی میں تبلیغ نہیں کر سکیں گے، میرے جانے کے بعد شریعت کے معاملے میں غفلت کریں گے، اگر خدشہ ہو شریعت کا، شریعت کی تبلیغ کا، شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں غفلت کا، تو حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے کام کو لے کر چلے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو میں نے اتنے سال محنت کی ہے میری محنت کو لے کر چلے، میرے دین کو لے کر چلے، میری شریعت کو لے کر چلے، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس کا اہل ہو۔ اگر میں دنیا سے یوں چلا گیا، میری اولاد میں کوئی بھی میرا وارث نہ بنا، تو میری محنت ضائع ہو جائے گی، اللہ مجھے افسوس ہوگا جو دین پر میں نے اتنی محنت کی ہے کوئی سنبھالنے والا نہیں، اے اللہ کوئی بیٹا دے دے جو دین کو سنبھالے۔ تو یارثنی و یارث من آل یعقوب سے پہلے خفت الموالیہ فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے جو عقل کو لگتی ہے،
عقل سلیم اگر دل میں محبت رسول ہو، یہ بات سمجھتی ہے کہ نبوت کو دین کا خدشہ تھا کہ میرے بعد دین ضائع نہ ہو جائے، اب اس دین کو سنبھالنے کے لیے وارث مانگا، وارث اللہ نے دیا جس کا نام یحییٰ تھا۔ تو اللہ کے نبی کو خدشہ مال کا نہیں تھا، خدشہ دین کا تھا، دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم کا تھا۔ اور جب خدشہ دین کا ہو پھر پیغمبر وارث مانگے اور اللہ وارث عطا فرمائے، اسے وراثت علمی کہتے ہیں، وراثت مالی نہیں کہتے۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، بیٹے کا نام تھا یحییٰ۔ اسی رکوع کے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہم نے تجھے زکریا کا وارث بنایا، اس لیے اب کیا کرنا؟ تورات کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کی تعلیمات کو مت چھوڑنا۔ اگر یارثنی و یارث من آل یعقوب سے مراد وراثت مالی ہوتی، انی خفت الموالیہ سے مراد یہ خدشہ ہوتا کہ وہ رسا میرے مال کو ضائع نہ کر دیں، اللہ فرماتے یا یحییٰ خذ المال بقوہ، اے یحییٰ مال کا خیال کرنا، یہ ہڑپ نہ کر لیں، تیرے والد کی محنت کی کمائی ہے، تیرے والد نے محنت کر کے اکٹھا کیا ہے، یہ تیرے والد کی محنت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وراثت مالی ہوتی یا یحییٰ خذ المال فرماتے، اگر وراثت مالی ہوتی کتاب کا تذکرہ نہ فرماتے، پہلے انی خفت الموالیہ فرمانا بعد میں خذ الکتاب فرمانا، اس سیاق اور سباق نے معنی متعین کر دیا کہ حضرت زکریا کو خدشہ دین کے بارے میں تھا، دین کی تبلیغ کے بارے میں تھا، دین کی تعلیم کے بارے میں تھا کہ یہ لوگ میرے دین کو ضائع نہ کر دیں، میرے بنے بنے باغ کو اجاڑ نہ دیں، میرے چمن کو تباہ و برباد نہ کر دیں۔ تو ماقبل اور مابعد نے یارثنی و یارث من آل یعقوب کا معنی متعین کر دیا، عقل اور نقل نے معنی متعین کر دیا کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب میں وراثت مالی نہیں ہے، وراثت علمی ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یارثنی و یارث من آل یعقوب میں جس وراثت کا تذکرہ ہے لا نورث میں، اس وراثت کی نفی نہیں ہے، اور لا نورث میں جس وراثت کی نفی ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب میں اس وراثت کا ثبوت نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب اسے وراثت علمیہ کہتے ہیں جس کے صدیق منکر نہیں تھے، اور لا نورث میں اس وراثت مالی کا تذکرہ ہے جس کے صدیق اکبر کیل نہیں تھے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک، صدیق اپنی جگہ پہ ٹھیک، حضرت زکریا اپنی جگہ پہ ٹھیک، حضرت فاطمہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ قرآن اپنی جگہ بس درست ہے، حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے۔ قرآن میں جس وراثت کا تذکرہ ہے اسے وراثت علمی کہتے ہیں، اور حدیث میں جس وراثت کی نفی ہے اسے وراثت مالی کہتے ہیں۔ تو وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ تیسری آیت بھی ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود کے وارث بنے۔ حضرت داود علیہ السلام بھی نبی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی۔ حدیث کہتے ہیں کہ وراثت نہیں ہے، قرآن کی آیت کہتے ہیں کہ نبی کی وراثت چلی ہے۔ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور اگر قرآن کے خلاف ہو تو قرآن کو لیتے اور حدیث کو چھوڑ دیتے۔ جواب سمجھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کی کتب میں بھی اور ان کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہے، حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 19 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے۔ سوال یہ ہے کہ باقی 18 کدھر گئے؟ ان کو وراثت کیوں نہیں ملی؟ ان کو محروم کیوں کیا گیا؟ یہ تو شان نبوت نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو دے اور 18 کو محروم کر دے، یہ تو نبوت کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی وراثت ملی جو حضرت داؤد کے 18 بیٹوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ اس وراثت کے اندر حضرت سلیمان تنہا ہیں، در یکتا ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ وراثت صرف ان کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی۔ سوال یہ ہے کہ وہ وراثت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ ھذا جو حضرت داؤد کو ملا تھا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا تھا، اس کا جو مصداق مشارن الیہ ان کی کتب میں بتایا گیا، ایل ملک والنبوہ، ملک والنبوہ، حضرت داؤد بھی بادشاہ، حضرت سلیمان بھی بادشاہ۔ یہ بادشاہت بطور وراثت کے یوں نہیں تھی جیسے مال چلتا ہے، مال میں بندے کو اختیار ہوتا ہے، حکومت میں اختیار نہیں ہوتا، حکومت میں بندہ قانون خداوندی کا پابند ہوتا ہے۔ تو حاذا کا مشارن الیہ انہوں نے متعین کیا، ملک والنبوہ، اس وراثت سے مراد بادشاہت ہے، اس وراثت سے مراد نبوت ہے۔ حضرت داؤد کے 19 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو وصیت، ایک بیٹے کو وراثت ملنا اور 18 کو نہ ملنا، اگر وراثت مالی ہوگی تو نبوت کے خلاف زبان کھلے گی، نبوت کی شان پہ حرف آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ ایسی وراثت تھی جو 19 میں سے صرف ایک کو ملی ہے، 18 کو نہیں ملی، اور وہ وراثت نبوت کی تھی۔ حضرت داؤد کے بیٹوں میں صرف حضرت سلیمان ایسے ہیں جو اللہ کے نبی بنے ہیں۔ تو جو نبوت کی وراثت ہوتی ہے وہ مال کی نہیں ہوتی، وہ علم کی ہوتی ہے۔ اس لیے اصول کافی میں روایت ہے، ان سلیمان وارث داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَارِثَ سلیمان، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث بنے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اگر وارث سلیمان داؤد میں وراثت سے مراد مالی وراثت ہے، سلیمان بیٹا ہے، داؤد باپ ہیں، بیٹا باپ کا وارث بنے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن اصول کافی کی روایت کا کیا کرو گے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے وارث، اللہ کے نبی کو حضرت سلیمان سے کون سا مال ملا جس میں یہ وارث بنے ہیں؟ کون سا رشتہ ہے جس کی بنیاد پہ ان کو مال دیا گیا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے، جس چیز میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے وارث بنے، اسی چیز میں حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے۔ اگر تاریخی حقائق کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث مال میں نہیں بنے، علم اور نبوت میں بنے ہیں۔ پھر ماننا چاہیے جیسے حضور حضرت سلیمان کے وارث علم میں بنے ہیں، اسی طرح حضرت سلیمان اللہ کے نبی حضرت داؤد کے وارث علم میں بنے ہیں۔ تو وراثت علمی کی بات ہے، وراثت مالی کی بات نہیں ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، قرآن کریم جس وراثت کی بات کرتا ہے، لا نورث حدیث میں اس وراثت کی نفی نہیں ہے، اور لا نورث والی روایت میں جس وراثت کی نفی ہے قرآن میں اس کا اثبات نہیں ہے۔ قرآن جس کی نفی کرے، قرآن جس کو ثابت کرتا ہے، حدیث نفی نہیں کرتی۔ حدیث جس کی نفی کرتی ہے قرآن اس کو ثابت نہیں کرتا۔ لا نورث میں جس وراثت کی نفی کی گئی وہ وراثت مالی تھی، وارث سلیمان میں جس وراثت کو ثابت کیا گیا یہ وراثت مال کی تھی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تعارض کے لیے جہت کا ایک ہونا ایک ضروری ہوتا ہے، اگر جہات بدل جائیں تعارض اور تناقض نہیں رہتا۔ قرآن نے جس کو ثابت کیا صدیق نے نفی نہیں کی، جس کی نفی صدیق نے کی ہے قرآن نے ثابت نہیں کیا۔ قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک، حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک، صدیق اپنی جگہ پہ ٹھیک، حضرت سلیمان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ نبی کی وراثت مالی چلتی ہے، مالی نہیں چلتی، علمی وراثت چلتی ہے۔ ہم قرآن کا انکار بھی نہیں کرتے، حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے، لا نورث کی بنیاد پہ نبی کی وراثت مالی نہیں مانتے، اور وارث سلیمان و داؤد کی بنیاد پہ نبی کی وراثت علمی کو مانتے ہیں۔ تو وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ تو قرآن کریم کی کس آیت کی انہوں نے مخالفت کی ہے؟ اب دیکھیں، ہم نے تطبیق دی ہے، قرآن اپنی جگہ پہ ٹھیک اور حدیث اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو پہلی فرصت میں یوں نہیں کہ قرآن کے خلاف ہے تو چھوڑ دو، قرآن کے خلاف ہے تو چھوڑ دو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کبھی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، لیکن حدیث قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ جب حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر ہے، پھر حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں، اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کراتے ہیں۔ جب اہل نظر سے علاج ہو جائے پھر حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آتی۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں، اور ہم فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے استاد جی اور شیخ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے دیوبند والوں کو اہل علم کی درس گاہ بھی دی ہے،
اللہ نے دیوبند والوں کو اہل نظر والی خانقاہ بھی دی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بھی اللہ نے ایسا مرشد، ایسا شیخ اور ایسا استاد عطا فرمایا، ایسا رہبر عطا فرمایا جو علم الکلام کا متکلم اسلام بھی ہے اور علم الاخلاق کا پیر طریقت بھی ہے، جن کے پاس درسگاہ کا علم بھی ہے، خانقاہ کی نظر بھی ہے۔ ہم دنیا جہان کے لوگوں سے کہتے ہیں اگر حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو، تمہیں نظر آ جائے، انکار مت کرو، اہل نظر کی طرف رجوع کرو۔ ادارہ موجود، فرد موجود، شخصیات موجود، لوگ موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کرو۔ دیوبند والوں کے پاس آج بھی متکلم اسلام کی صورت میں علماء کی زبان، علماء کا علم بھی ہے اور خانقاہ کی نظر بھی ہے۔ ہم ان دو چیزوں کی بنیاد پہ نہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، نہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں، نہ حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم کسی ایک چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مطالبہ کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق نہیں دیا گیا، حق بنتا تھا نہیں دیا گیا، حالانکہ ان کی اپنی کتب میں ہے النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، عورت جائیداد منقولہ میں وارث بنتی ہے، غیر منقولہ میں وارث نہیں بنتی۔ النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، نساء سے مراد بیوی لینا، یہ تخصیص بلا دلیل ہے۔ جو تخصیص کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ائمہ کے فرامین پیش کریں۔ ائمہ نے نساء کا لفظ مطلقاً استعمال کیا، میں نے دفع دخل مقدر کیا، کہتے ہیں نساء سے مراد بیوی ہے، بیوی وارث نہیں بنتی۔ ہم کہتے ہیں نساء عورت کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ نساء مطلقاً عورت کو کہتے ہیں۔ النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، بندہ فوت ہو، نمبر ایک جائیداد منقولہ، جائیداد منقولہ سے مراد ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھی جا سکتی ہو، جائیداد منقولہ۔ اور جائیداد غیر منقولہ جو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ نہ رکھی جا سکتی ہو۔ جائیداد منقولہ جو منتقل کی جا سکتی ہو، جیسے مکان، تو جائیداد منقولہ اور جائیداد غیر منقولہ۔ منقولہ جیسے دراہم، دنانیر، پیسے، روپے، ریال، ڈالر، کوئی بھی آج کی زبان میں کہہ دیں۔ اور جائیداد غیر منقولہ دکان، مکان، زمین، باغ، بیچی تو جا سکتی ہے، منتقل نہیں کی جا سکتی، ایک جگہ سے اٹھا کے بندہ دوسری جگہ پہ لے جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کہتے ہیں النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، عورت جائیداد منقولہ میں وارث بنتی ہے، جائیداد غیر منقولہ میں وارث نہیں بنتی۔ حضرت فاطمہ عورت ہیں، مرد نہیں ہیں۔ باغ فدق جائیداد منقولہ نہیں، غیر منقولہ ہے۔ تمہارے اصولوں کے مطابق تو حضرت فاطمہ کا حق بنتا ہی نہیں تھا، تمہارے اصولوں کے مطابق تو حق بنتا ہی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرو، انہوں نے تمہارے اصولوں کے مطابق حضرت فاطمہ کو محروم کیا، تو وہ تو تمہارے اصول تھے۔ تو حدیث اگر قرآن کے خلاف ہو کیا کرتے ہیں جی؟ تطبیق دیتے ہیں، نہ ہو تو پھر حدیث کو لیتے، قرآن کو لیتے اور حدیث کو۔ چوتھا مسئلہ سمجھیں اس پہ۔ دنیا جہان کے اہل اسلام اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہر مرنے والے کو اتنی حیات عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سکھ یا دکھ کو محسوس کرتا ہے، ثواب اور عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ نَوْعَ حَيَاتٍ قَدْرَ مَا يَتَلَذَّذُ وَيَتَأَلَّمُ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ مردے میں اتنی جان ڈال دیتے ہیں، اتنی حیات پیدا فرما دیتے ہیں، قدر ما یتعلم و یتلذذ، جس کی وجہ سے وہ سکھ یا دکھ، ثواب یا عذاب کو کیا کرتا رہتا ہے؟ محسوس کرتا رہتا ہے۔ ہم اتنی حیات کے قائل ہیں، اور یہ حیات ہم مانتے ہیں روح کے تعلق کے ساتھ۔ جس جسم پر موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اسی جسم کو روح کے تعلق کے ساتھ حیات عطا فرماتے ہیں۔ یہ تعلق چاہے دخول کے ساتھ ہو،
یہ تعلق چاہے اعادے کے ساتھ ہو، یہ تعلق چاہے قبر کے اندر ہو، یہ تعلق چاہے قبر سے باہر ہو، یہ تعلق چاہے علیین یا سجین میں ہو، روح جہاں بھی ہو، جسم کے اندر یا جسم سے باہر، زمین پر یا علیین سجین میں، جہاں پر بھی چلی جائے گی اس روح کا اس جسم کے ساتھ کس کے کہہ لیں ہم؟ تعلق روح کے کہہ لیں۔ روح اور جسم کا اتنا تعلق ہوتا ہے، جسم کو پتہ چلتا ہے کہ میری روح کے ساتھ کچھ، جیسے نیند کی حالت میں بندہ جسم یہاں پہ ہوتا ہے، روح کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، لیکن اس روح کا جسم کے ساتھ، اس لیے روح جسم کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ، پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، یہ تعلق کی بنیاد پہ۔ اسی طرح موت کے بعد روح جہاں بھی ہو، آپ سے پوچھیں گے، جو سوال کریں گے الجھائیں گے، شبہات پیدا کریں گے، تم دخول کے کہہ لو یا اعادہ کے، حبس کے کہہ ہو یا خروج کے، واپسی آنے کے کہہ ہو یا تعلق کے، یہ کیوں؟ آپ کہیں گے جی میں دخول کا کہہ لوں، فلاں فلاں تو کہتے ہیں صرف تعلق ہوتا ہے، وہ غلط ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تعلق کا کہہ لوں، فلاں فلاں تو کہتے ہیں اعادہ ہوتا ہے، وہ غلط ہیں۔ آپ کہیں کہ میں حبس کا کہہ لوں، فلاں فلاں کہتے ہیں خروج ہوتا ہے، وہ غلط ہیں۔ آپ کہتے ہیں خروج کا کہہ لوں، فلاں کہتے ہیں حبس ہوتا ہے، وہ غلط ہے۔ اب بزرگوں کو آپس میں لڑائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ روح علیین میں اور تعلق جسم کے ساتھ، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جسم زندہ ہے یا نہیں؟ جی، جو یہ کہتا ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، روح علیین میں تعلق جسم کے ساتھ، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جسم ثواب اور عذاب میں شریک ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ روح جسم کے اندر آ گئی، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جسم شریک ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں ای ہے پھر واپس گئی ہے، پھر بھی تعلق باقی ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حیات ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں آتی تو ہے لیکن قبر کے اندر رہتی ہے اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق باقی رہتی ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو عقیدہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ حیات بھی ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ ثواب اور عذاب کا ادراک بھی، احساس بھی ہے۔ جو کہتے ہیں علیین میں وہ بھی کہتے ہیں زندہ، جو کہتے ہیں جسم کے اندر وہ بھی کہتے ہیں زندہ، اسے کہتے ہیں عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد۔ یہ کیفیات کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف۔ اور منکرین حیات آپ کو جب بھی الجھائیں گے کیفیات میں الجھائیں گے، یاد رکھنا، جب بھی بات کریں گے کیفیت کی کریں گے۔ آپ کہتے ہیں اجماع ہے، اعادہ روح پر تو 16 قول موجود ہیں، جس پر 16 اقوال موجود ہوں تو وہ بھی اجماعی عقیدہ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 16 میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ حیات نہیں ہے۔ اتفاق اعادے پر نہیں ہے، اتفاق دخول پر نہیں ہے، اتفاق علیین رہنے پر نہیں ہے، اتفاق حیات پر ہے۔ حیات کے خلاف 1957 سے پہلے کوئی سنی ہے تو پیش کرو۔ آپ میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ استادوں نے سبق پڑھایا اور کرسی پہ بیٹھ کر ٹیک لگا کے پڑھایا، اس کا کیا کہنا چاہتا ہے کہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ دوسرا کہتے ہیں پڑھایا تو ہے لیکن ٹیک لگا کے نہیں پڑھایا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ ایک کہتے ہیں پڑھایا اور کبھی کبھی درمیان میں بات بھی کی ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پڑھایا یا نہیں؟ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ تو اختلاف ہو گیا، یہ کیفیات کا اختلاف ہے، یہ سبق کا اختلاف ہے۔ 1957 سے پہلے کرۂ ارض پہ ایک سنی بندہ پیش کر دو، ایک سنی مسلمان پیش کر دو جو نبوت کی روح اور جسم کے تعلق کا منکر ہو۔ کیفیات کے اختلاف میں امت کو مت الجھاؤ، کیفیات کے اختلاف میں امت کو دھوکے مت دو۔ نبوت کی موت اتفاقی ہے، نبوت کی موت کی کیفیت اتفاقی نہیں ہے، نبوت کی حیات اتفاقی ہے، نبوت کی حیات کی کیفیت اتفاقی نہیں ہے۔ ہم حیات کی بات کرتے ہیں، کیفیت کی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمارے امام بھی یہی فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی یہی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو شہید ہو اسے مردہ نہیں کہنا، اسے زندہ کہنا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ کیسے زندہ؟ کیفیت میں مت جاؤ، قرآن کہتے زندہ مانو، کیفیت میں مت جاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق۔ قبر میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق حیات برحق عقیدہ ہے۔ سوال ہوگا فقہ کی فلاں کتاب میں ہے، امام صاحب اس بارے میں توقف فرماتے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صراحت نہیں فرماتے۔ الفقہ الاکبر میں ہے، آپ اعادہ کے قیل
دیگر کتب میں ہے۔ آپ توقف فرماتے ہیں، سلطان المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام صاحب کی باتیں دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ جب عیادت الروح فرمایا اس سے مراد نفس حیات ہے، جب توقف فرمایا اس سے مراد کیفیت حیات ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حیات مانو اس لیے کہ احیا آ گیا، کیفیت کی بحث مت کرو اس لیے کہ لا تشعرون آ گیا۔ قرآن بھی کہتا ہے زندہ، نعمان بھی کہتے ہیں زندہ، قرآن بھی کہتے ہیں کیفیت چھوڑ دو، نعمان بھی کہتا ہے کیفیت چھوڑ دو۔ قرآن بھی ہمارا، نعمان بھی ہمارا، قرآن اور نعمان دونوں ہمارے پاس ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جو قرآن اور نعمان کو ماننے کا دعویٰ کرے، جو نہیں مانتا اس سے بات نہیں ہے، جو دونوں کا ماننے کا دعویٰ کرے اسے تو کم از کم چاہیے قرآن اور نعمان کی بات مان کر حیات کا اقرار کرے، قرآن اور نعمان کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے کیفیت کو الجھائے نہیں، کیفیت میں بحث نہ کرے۔ جو قرآن کا نام لے کیفیت پہ بحث کرے، نعمان کا نام لے کیفیت پہ بحث کرے، پھر ہم کہنے میں حق بجانب ہیں۔ جو عقیدے کو چھوڑ کر، امت کے مسلمہ نظریے کو چھوڑ کر امت کو کیفیات میں الجھاتا ہے، یہ قرآن کو بھی چھوڑ گیا، یہ نعمان کو بھی چھوڑ گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیفیت میں بحث مت کرو۔ یہ جب بھی بحث کریں گے کس کی؟ کیفیت کی۔ موت اتفاقی ہے، موت کی کیفیت اتفاقی نہیں ہے۔ حیات اتفاقی ہے، حیات کی کیفیت اتفاقی نہیں ہے، حیات کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ اس لیے حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں تقریباً 16 قول لکھے ہیں کہ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 16 اقوال میں 2 قول راجح ہیں۔ روح کہاں جاتی ہے؟ ان میں سے 2 قول راجح ہیں۔ نمبر 1، روح جسم میں تعلق علیین یا سجین کے ساتھ۔ نمبر 2، روح علیین یا سجین میں تعلق قبر کے ساتھ۔ اگر جسم میں ہوگی تو تعلق علیین یا سجین کے ساتھ ہوگا، اور اگر علیین یا سجین میں ہوگی تو تعلق، یعنی دونوں صورتوں میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں روح کا تعلق علیین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ موت کے بعد حیات ملتی ہے، اتنی ملتی ہے جس کی وجہ سے قبر میں پڑا ہوا انسان سکھ یا دکھ کو دلیل میں قرآن کی آیتیں پھر میں کہتا ہوں، میں پیش نہیں کر رہا، چونکہ میں نے اصول سمجھانا ہے کہ قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ، تطبیق دے کر قرآن کو بھی لیتے ہیں، حدیث اگرچہ حیات فی القبر پر ہمارے پاس آیات ہیں، ٹھیک ہے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، دیگر آیات ہیں، اور میں بڑی تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں ہماری آیات پر جو ہماری آیات کی تفسیر جو حیات فی القبر سے کی گئی ہے، نبی نے بھی کی ہے، صحابہ نے بھی کی ہے، اور جن آیتوں سے استدلال وہ کرتے ہیں نہ تفسیر نبی نے کی ہے نہ صحابی نے کی ہے۔ جو دلیل ہماری آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ان هذه الامہ تبتلی فی قبور، یا رسول اللہ اس امت سے قبر میں سوال کیے جائیں گے، قبر میں آزمایا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا فکیف بی وانا امرأۃ ضعیفۃ، حضور میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عائشہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، آخرت یعنی قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا سوال قبر کی حیات کے بارے میں تھا، نبوت نے دلیل میں قرآن کی آیت پیش فرمائی ہے۔ بخاری کی روایت میں فرمایا فذالک قول اللہ عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ جب قبر میں سوال ہوتے ہیں بندہ جواب دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے جو حدیث بھی پیش کرتا ہوں اس پر بطور دلیل کے قرآن بھی پیش کرتا ہوں۔ جب قبر کی زندگی کی بات کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی 2 آیتوں کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ تو قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ہم نے آج آیتیں پیش اس لیے میں نے آیتیں بتا دی ہیں تاکہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ آیتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم نے حدیث پیش کی، مسند احمد ابو داؤد کی روایت، حضرت براء بن عازب کی تفصیلی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعاد روحہ فی جسدہ،
جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ اس کی روح کو اس جسم کی طرف لٹا دیتے ہیں، روح اور جسم کے تعلق کو قائم فرما دیتے ہیں۔ شبہ، سوال، وسوسہ، یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اب اس پر 2 آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سورہ زمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جو ترجمہ وہ کرتے ہیں اللہ روحوں کو نکال لیتے ہیں موت کے وقت اور روحوں کو نکال لیتے ہیں نیند کے وقت۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس پر موت آ جائے اللہ اس کی روح روک لیتے ہیں۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور جو نیند سے بیدار ہو جائے اللہ اس کی روح کو لٹا دیتے ہیں۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، نص قطعی موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں میں روح روک لیتا ہوں۔ حدیث کہتی ہے روح آ جاتی ہے، قرآن امساک کی بات کرتا ہے، حدیث اعادے کی بات کرتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں روح نہیں آتی، حدیث کہتی ہے روح آتی ہے۔ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جب حدیث قرآن کے خلاف ہو پھر قرآن کو لیتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شبہ سمجھ آ گیا؟ شبہ سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھیں۔ ایک بات میں جواب سے پہلے عرض کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں اگر آیت کا یہی مطلب لیا جائے جو آپ نے بیان کیا، آیت کا یہ مطلب قرآن سے بھی ٹکراتا ہے، آیت کا یہ مطلب احادیث متواترہ سے بھی ٹکراتا ہے، اور آیت کا یہ مطلب امام صاحب کے فتوے سے بھی ٹکراتا ہے۔ اس آیت کی وجہ سے قرآن کی آیات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، احادیث متواترہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور امام صاحب کے فتوے کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت ہے سورہ زمر کی۔ آیت کس سورت کی ہے؟ سورہ زمر کی، اور سورہ زمر کی جو ترتیب نزولی ہے اس کا نمبر ہے 59 نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ مومن، آگے آیت آ رہی ہے، اس میں آیت ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین۔ سورہ مومن کا نزولی نمبر ہے 60، اور سورہ ابراہیم جس میں اللہ کے نبی نے قبر کی حیات کی بات کی ہے اس کا نمبر ہے 72۔ 59 اور 60 والی آیت کا مطلب وہی لیا جائے جو آپ نے لیا، وہ پہلے کی ہیں، اور سورہ ابراہیم بعد میں نازل ہوئی ہے، 72ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ تو جو بعد والی ہوتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے اور پہلے والی۔ اگر آپ والا مطلب لیا جائے تو آیتیں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حیات نہیں ہے، بل احیا، دوسری آیت بتاتی ہے کہ حیات، تو آیتیں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ نمبر 2، اگر آپ والا مطلب لیا جائے تو حدیث متواتر کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 3، اگر آپ والا مطلب لیا جائے تو امام صاحب کے فتوے کے بھی خلاف ہے۔ تو 3 چیزوں کو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، اور جو تم نے عقیدے اختیار کیا اس عقیدے کو چھوڑ دیا جائے، اور آیت کا مطلب وہ بیان کیا جائے جس کی وجہ سے آیتوں میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو۔ اب بات سمجھنا، جی فلاں مفسر نے لکھا روح نکل گئی، فلاں نے لکھا روح نکل گئی، فلاں نے لکھا روح نکل گئی، فلاں نے لکھا روح نکل گئی، اب تفسیروں کے حوالے چل رہے ہیں۔ یاد رکھنا مفسرین کی عادت ہے، آیت نکاح کی ہوگی مفسر بات نکاح کی کرے گا، آیت نکاح کی ہوگی مفسر روایت نکاح کی لے گا، آیت طلاق کی ہوگی مفسر روایت طلاق کی لے گا، اگر بات آنے کی ہوگی روایت آنے کی لے گا، بات جانے کی ہوگی روایت جانے کی لے گا۔ یہ مفسرین کی عادت ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر اس بنیاد پہ کوئی بندہ کل کو اٹھے اور یہ کہہ دے تم کہتے ہو قیامت کے دن روح اور جسم کا تعلق قائم کیا جائے گا، دونوں کو اٹھایا جائے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے یمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت آ جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں روک لیتا ہوں، آپ کہتے ہیں روح اور جسم کا تعلق قیامت کے دن جوڑا جائے گا، تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ جواب کیا دیں گے؟ کہتے ہیں ہم جواب دیں گے قرآن کی آیت صرف یہ نہیں ہے، آیتیں اور بھی ہیں۔ موت کے وقت روح نکل گئی، اس آیت نے بتایا، قیامت کے دن روح آئے گی، دوسری آیت نے بتایا۔ ہم کہتے ہیں بالکل اسی طرح موت کے وقت روح نکل گئی، اس آیت نے بتایا، قبر میں روح واپس آ گئی، دوسری آیت نے بتایا، موت کے وقت روح جسم کا تعلق ختم ہو گیا، اس آیت نے بتایا، قبر میں جا کر تعلق قائم ہو گیا، دوسری آیت نے بتایا۔
اگر نکلنے کی بات قرآن نے کی ہے تو آنے کی بات بھی قرآن نے کی ہے، اعادے کی بات بھی مفسرین نے آیات کی روشنی میں کی ہے۔ اور اصول یہ میں رکھنا، اگر دنیا جہان کا کوئی بندہ جو حیات فی القبر کا منکر ہو آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کرے اور کسی سنی مفسر کی تفسیر پیش کرے، فلاں نے لکھا روح نکل گئی، فلاں نے لکھا روح نکل گئی، فلاں نے لکھا روح نکل گئی، آپ آنکھیں بند کر کے اسی سنی مفسر کی تفسیر لیں، سورہ ابراہیم نکالیں، نہیں ہو سکتا، یا دیگر کتب نکالیں، نہیں ہو سکتا دنیا جہان کا مفسر اس آیت کے تحت تو روح کے نکلنے کی بات کرے مگر دیگر کتب میں روح کے آنے کی بات نہ کرے۔ مفسرین کی عادت ہے جب آنے کی بات ہوگی روایت آنے کی لیں گے، طلاق کی بات ہوگی روایت جانے کی لیں گے۔ چونکہ آیت میں روح کے تعلق کے انقطاع کی بات تھی، مفسر نے بات انقطاع کی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اس آیت میں چونکہ روح کے تعلق کے ساتھ کی بات تھی تو مفسر نے بات تعلق کی ہے۔ ہم اس آیت کی بنیاد پہ موت بھی مانتے ہیں، اس آیت کی بنیاد پہ حدیث بھی مانتے ہیں۔ اگر آیت ایک لے کر بات کرو گے عقیدہ الگ ہوگا، ایتیں ساری سامنے رکھو گے عقیدہ الگ ہوگا۔ تو اگر تمہارے والا مطلب لیا جائے مفسرین آپس میں لڑیں گے، اور اگر ہمارے والا مطلب لیا جائے مفسرین آپس میں مل بیٹھیں گے۔ ہم مفسرین کو توڑتے نہیں ہیں، مفسرین کو جوڑتے ہیں۔ تو پہلی بات مفسرین کی عادت، جب آنے کی بات تو روایت آنے کی، جب جانے کی بات تو روایت۔ دوسری بات سمجھیں، دوسری بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت آ جائے اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ روک لیتے ہیں۔ جی اللہ امساک کی بات کرتے ہیں، حدیث اعادے کی بات کرتی ہے، قرآن کہتے ہیں روح نہیں آتی، حدیث کہتے ہیں روح آ جاتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، یہ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت آئی اللہ نے اسی کو روکا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ موت کس پر آئی؟ روح پر یا جسم پر؟ تو روکیں گے کسے؟ جس پر موت آئی اسی کو روکیں گے، یا موت کسی اور پر آئی روکیں گے کسی اور کو؟ ندائے حق میں مولانا نیلوی صاحب نے لکھا ہے کہ روح نہیں مرتی، روح پر موت نہیں آتی۔ ہمارے اوپر پتہ الزام کیا ہے؟ کہ یہ نبی کی موت کے منکر ہیں، یہی ہے الزام نبی کی وفات کے۔ ہمارے ہاں نبی نام ہے روح اور جسم کے مجموعے کا، اور موت آتی ہے جسم پر۔ مولانا نیلوی صاحب نے ندائے حق میں لکھا ہے کہ نبی نام ہے روح کا۔ ہم پہ الزام کہ یہ نبی کی موت کو نہیں مانتے، اور پھر کہا کہ ہمارے ہاں نبی کس چیز کا نام ہے؟ روح کا، اور روح پر موت۔ تو نبی کی موت کے ہم منکر ہیں یا آپ منکر ہیں؟ روح کو نبی مان کر اس کی موت کو نہ ماننا تمہارا عقیدہ ہے۔ ہم جسم کو نبی بھی مانتے ہیں، جسم کی موت کے بھی کہہ لیں۔ سمجھی بات؟ تو فرمایا کہ جس پر موت آئی اللہ اسی کو روکتے ہیں۔ موت کس پر؟ تو جس پر موت آئی اسی کو روکیں گے نا۔ نہ روح پر موت آتی ہے نہ روح کو روکتے ہیں، جسم پر موت بھی آتی ہے اسے روک بھی دیتے ہیں۔ اگر اس سے مراد روح لے لی جائے، اب تو مطلب کیا ہوگا؟ اب بات سمجھنا، مطلب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جو مر گیا اس کی روح بھی میرے قبضے میں، جو سو گیا اس کی روح بھی میرے قبضے میں۔ جو سو جاتا ہے اللہ اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ نے بتایا مرنے والے کی روح بھی اللہ کے قبضے میں، سونے والے کی روح بھی اللہ کے قبضے میں۔ ہمارا سوال یہ ہے، اگر اس آیت کی بنیاد پہ تم نے قبر کی زندگی کا انکار کیا چونکہ روح اللہ کے قبضے میں ہے، پھر تو سونے والے کی زندگی کا بھی انکار کرو کیونکہ اس کی روح بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ جی مرنے والا زندہ ہے، تعلق کا لفظ دکھاؤ، تعلق کا لفظ دکھاؤ، تعلق کا لفظ دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں سونے والا زندہ ہے، قرآن میں تعلق کا لفظ دکھاؤ۔ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ روح جسم کا تعلق ہے؟ کہتے ہیں یہ تعلق کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے، پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، یہ سانس لیتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں لفظ نہیں ہے لیکن ہم نے آنکھ کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے اس کی حیات کو مانا۔ ہم نے کہا تم نے نظر کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے مانا، لیکن ہم موت کے بعد کی زندگی نظر کی وجہ سے نہیں،
آنکھ کی وجہ سے نہیں، نبوت کے فرمان کی وجہ سے مانتے ہیں، کیونکہ یہ عالم دنیا ہے، یہاں کام نظر کرتی ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہاں کام وہی کرتی ہے۔ یہ تعلق وہ ہے جو نظر آتا ہے، وہ تعلق وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے سمجھایا دونوں کی روح میرے قبضے میں، دونوں کی روح میرے کنٹرول میں نے دونوں کی روح کو قبض کر لیا۔ سونے والے کی روح بھی میرے قبضے میں، بیدار ہونے اور مرنے والے کی روح بھی میرے قبضے میں۔ لیکن جو سویا تھا سونے سے پہلے اٹھ کے چلتا تھا، جب سو گیا چلنا ختم ہو گیا، جو اختیاری ہے۔ جب یہ بیدار ہوا روح ایسے واپس آ گئی جیسے پہلے تھی، جیسے پہلے کھاتا تھا، صبح اٹھ کے پھر کھانا شروع کر دیا، کھاتے کھاتے سو گیا، پھر اٹھتے اٹھتے پھر کھانا شروع کر دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے وقت سحری میں ہم دبا کے کھاتے ہیں، کیوں؟ سارا دن بھوکا رہنا ہے۔ افطاری کے بعد پھر منڈتے ہیں، کیوں؟ سارا دن بھوکے رہے ہیں۔ پہلے اس لیے کھاتے ہیں تاکہ بھوکا رہنا آسان ہو، بعد میں اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ پہلے بھوکے رہے ہیں۔ تو جب یہ سویا تھا کھاتے کھاتے سو گیا، جب صبح اٹھا اٹھتے اٹھتے پھر کھانا شروع کر دیا۔ جب یہ سویا سونے سے پہلے یہ بولتا تھا، اٹھنے کے بعد اختیاری بولنا شروع کر دیا۔ جو نیند میں بولتا ہے وہ اختیاری نہیں ہوتا، غیر اختیاری ہوتا ہے۔ تو جب سونے والا سویا، کھانا ختم، پینا ختم، اٹھنا ختم، دوڑنا ختم، گفتگو ختم، ساری باتیں ختم ہو گئی۔ فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جب یہ نیند سے بیدار ہوا اللہ اس کی روح کو ویسے بھیجتے ہیں جیسے پہلے تھا۔ پہلے بھی حیات ظاہری، اب بھی حیات ظاہری، پہلے بھی نظر آنے والی، اب بھی نظر آنے والی، پہلے بھی محسوس ہونے والی، اب بھی محسوس ہونے والی۔ اب ارسال کو اللہ نے امساک کے مقابلے میں ذکر کیا، پہلے امساک پھر ارسال ہے۔ ارسال کا تحقق حیات ظاہری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یمسک کا مطلب یہ ہے، یہ مرنے سے پہلے چلتا تھا، مرنے کے بعد یمسک نہیں چلے گا۔ مرنے سے پہلے بولتا تھا، مرنے کے بعد یمسک، اختیاری بولنا ختم۔ مرنے سے پہلے کھاتا تھا، مرنے کے بعد یمسک، اب یہ کھانا نہیں کھائے گا جو اختیاری ہو۔ مرنے سے پہلے عبادت کرتا تھا جو تکلیفی تھی، موت کے بعد یمسک، اب عبادت تکلیفی ختم۔ اللہ نے یرسل فرمایا جس سے مراد حیات ظاہری، اللہ نے یمسک فرمایا، اس میں نفی حیات ظاہری کی ہے، سونے والا اور مرنے والا۔ سونے اور مرنے سے پہلے حیات نظر آتی ہے، سو جائیں اور مر جائیں حیات تصرف ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیدار ہو جیسے پہلے ویسے اب، جیسا کچھ پہلے کرتا اب سب کچھ وہی کرتا ہے۔ مرنے والے کی حیات یوں نہیں ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ اس کی روح کو یوں روکتے ہیں، تعلق تصرف باقی نہیں رہتا، تعلق تدبیر باقی نہیں رہتا، تعلق اختیار باقی نہیں رہتا۔ جو کچھ پہلے کرتا تھا موت کے بعد بھی شروع کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں سمجھانے کے لیے یہاں بھی دو لفظ کہنے لگا ہوں، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ۔ اس حدیث میں نبوت نے جس حیات کی بات کی، جس اعادے کی بات کی، جس تعلق کی بات کی، وہ تعلق حیات ہے، تصرف نہیں ہے، تعلق مخفی ہے، ظاہری نہیں ہے، تعلق چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ اور یمسک التی قضا علیہ الموت میں اللہ نے جس امساک کی بات کی ہے یہ بھی ظاہری طور پر ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اس کی حیات اب نظر نہیں آئے گی، اس کی حیات ظاہری نہیں ہوگی۔ حدیث نے جس حیات کو ثابت کیا حیات اخفا، چھپی ہوئی حیات ہے۔ قرآن نے جس کی نفی کی حیات ظاہری، نظر آنے والی حیات ہے۔ قرآن نے جس کو ثابت کیا حدیث نفی نہیں کرتی، حدیث نے جس کو ثابت کیا قرآن میں نفی نہیں۔ قرآن میں جس حیات کی نفی ہے حدیث اس کو ثابت نہیں کرتی۔ جس عقیدے کے ہم قائل ہیں قرآن اس کی نفی نہیں کرتا، قرآن جس کی نفی کرتا ہے ہم اس حیات کے قائل نہیں ہیں، ہم حیات خفی چھپی ہوئی مانتے ہیں۔ قرآن حیات ظاہری کی بات کرتا ہے، یہ حیات الگ ہے، وہ حیات الگ ہے۔ جب حیات میں فرق ہو، خضر حیات میں فرق ہو، زندگی الگ الگ ہو، پھر زندگی ایک نہ ہو، جہت الگ الگ ہو جائے، پھر قرآن اور حدیث کو ٹکرا کر کسی کا انکار نہیں کرتے۔ حدیث اپنی جگہ ٹھیک، قرآن اپنی جگہ ٹھیک۔ قرآن نے امساک کہہ کر
حیات ظاہری کی نفی کی ہے، حدیث نے تعاد روحہ کہہ کر حیات چھپی ہوئی کو ثابت کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم قرآن کی وجہ سے حیات ظاہری کی نفی کرتے ہیں، حدیث کی وجہ سے حیات اخفیٰ کے قائل ہیں۔ جو ہم نے مانی قرآن نفی نہیں کرتا، جس کی نفی قرآن نے کی ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ قرآن اپنی جگہ ٹھیک ہے، حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ قرآن اپنی جگہ ٹھیک ہے اور حدیث یمسک اور یرسل، تو جہاں پر یرسل ہوگا یمسک بھی اسی جگہ ہوگا نا، تو یرسل سے مراد حیات ظاہری اور یمسک سے مراد، ہم نے کبھی کہا ہے کہ مردہ قبر میں جا کر فٹ بال کھیلتا ہے؟ کبھی کہا ہے؟ ہم حیات تصرف کے قائل ہی نہیں ہیں، حیات ظاہری کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یمسک کے ساتھ یرسل فرمایا بتانے کے لیے جہاں پہ ارسال ہے وہاں تک امساک ہے۔ ارسال کا تحقق دنیا میں ہے تو امساک کا تحقق بھی دنیا تک ہے، قبر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، تعاد روحہ فی جسدہ قرآن کے خلاف ہے۔ پیش کریں شیخ القرآن صاحب، کون سی آیت ہے؟ ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مشرک کافر کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں 2 موتیں دی تھی، 2 زندگیاں دی تھی، 2 موتیں اور 2، توجہ رکھنا، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، ایک زندگی دنیا والی، ایک آخرت والی۔ اگر قبر کی زندگی مانے تو زندگیاں 3 بنتی ہیں، اس لیے تعاد روحہ، اگر اس کو مان لیا جائے تو زندگیاں 3 بنتی ہیں، جو قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو لینا چاہیے اور حدیث کو۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کتنی زندگیوں کی بات کرتا ہے؟ 2 کی۔ اور تعاد روحہ اگر قبر والی زندگی مانی جائے تو زندگیاں کتنی بنتی ہیں؟ 3 بنتی ہیں۔ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کو لے لینا چاہیے، حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں احییتنا سنتین، زندگیاں بعد میں ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ 2 حیاتوں سے پہلے وہ کیا کہیں گے؟ امتنا سنتین، اللہ ہمیں آپ نے 2 موتیں دی تھی۔ یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں جو قبر کی زندگی نہیں مانتے کہ یہ 2 موتیں کون سی ہیں۔ امتنا سنتین سمجھائیں گے تو احییتنا سنتین سمجھ آئے گا نا۔ 2 موتیں کون سی ہیں؟ چلیں پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ قبر کی زندگی نہیں مانتے ان کے ہاں موت کا ایک معنی ہے انقطاع الروح عن الجسد، روح کا جسم سے نکل جانا، روح کا جسم سے تعلق منقطع ہو جانا۔ پہلے روح جسم کے اندر ہو پھر یہاں سے نکل جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ان کے ہاں موت کا معنی ایک ہی ہے۔ ہمارا سوال یہ کہ یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ 2 زندگیاں تو ہم سمجھیں گے نا کون سی ہیں، یہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1، جب دنیا میں نہیں آئے تھے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ایک دنیا میں آ گئے اور موت کا وقت آ گیا تو روح نکل گئی۔ نمبر 2، سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو موت کا ایک ہی معنی تھا، روح جسم سے نکل جائے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے روح جسم میں آ کے نکلی تھی، تو موت کہاں ہوگی؟ بتائیں دوسری موت کون سی ہے؟ ان کے ہاں موت نام ہے روح جسم کے اندر ہو پھر نکل جائے۔ یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم کہیں گے نا اموات غیر احیاء، اموات سے مراد بت ہیں، وہ کہیں گے مولوی صاحب موت کہتے ہیں خروج روح عن الجسد کو، بتوں سے بھی کبھی روح نکلتی ہے، بتوں سے بھی کبھی روح نکلتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اب بتائیں امتنا سنتین میں 2 موتیں ہیں کون سی؟ بسم اللہ کریں، شوق پورا کریں اپنا، کون سی 2 موتیں ہیں؟ ایک تو دنیا والی آ گئی، دنیا میں تھا روح جسم سے نکل گئی، سمجھ آ گئی۔ اگر آپ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اموات تھے، میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت روح جسم کے اندر تھی، اور موت کسے کہتے ہیں؟ خروج روح عن الجسد۔ جب روح جسم میں نہیں تھی، آئی نہیں ہے، آ کر نکلی نہیں ہے، تو موت کیسی؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موت کا معنی یہی فرماتے ہیں، خروج روح عن الجسد کا۔ اب سوال ہوگا کہ 2 موتیں کون سی ہیں؟ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کی زندگی نہ مانو امتنا سنتین، 2 موتیں ثابت ہی نہیں ہوتی۔ قبر کی زندگی مانو گے تو 2 موتیں ثابت ہوں گی، اپنے خطبات میں فرماتے ہیں، خطبات حکیم الاسلام میں فرماتے ہیں دنیا میں تھا روح اور جسم کا تعلق تھا، موت کے وقت روح جسم کا تعلق منقطع ہوا، یہ ایک موت۔ قبر میں پہنچا، روح جسم میں واپس آ گئی، سوال و جواب کے بعد روح جسم سے نکل گئی، صرف تعلق باقی رہا، یہ دوسری موت۔
تو یہ دو موتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک دنیا والی، نمبر دو قبر والی۔ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ قبر کی حیات نہ مانو، دو موتیں ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اب سوال ہوگا کہ اگر موتیں تو دو ثابت ہو گئی لیکن حیاتیں تو تین بن گئی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ نہ، قبر کی زندگی مستقل زندگی نہیں ہے۔ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا تتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، اور جو مقدمہ ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، جس کا مقدمہ ہو وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مقدمہ مستقل نہیں ہوتا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ہمیں بھیجا عالم دنیا میں۔ عالم دنیا سے اللہ لے جائیں گے عالم آخرت میں۔ عالم دنیا سے براہ راست عالم دنیا میں نہیں آتے، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کے لیے ایک اور عالم سے اللہ گزارتے ہیں، جسے عالم بطن کہتے ہیں، ماں کا پیٹ کہتے ہیں۔ اللہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بندے کو روکتے ہیں۔ یہ عالم بطن میں آنا، وہاں سے عالم دنیا میں آنا، یہ عالم بطن عالم ارواح کا تتمہ عالم دنیا کا مقدمہ ہے۔ اس لیے 4 مہینوں کے بعد روح جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف بھی براہ راست نہیں لے جاتے، ایک اور عالم میں تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں، جسے عالم قبر کہتے ہیں، قبر کا پیٹ کہتے ہیں۔ وہ ایسے جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے، یہ قبر کا پیٹ بھی ایسے ہے کہ دنیا کی زندگی کا تتمہ، آخرت کی زندگی کا مقدمہ، ماں کی پیٹ والی زندگی، عالم ارواح کا تتمہ، عالم دنیا کا مقدمہ ہے۔ کوئی بندہ پوچھے تمہاری عمر کتنی ہے، دنیا کا کوئی عقل مند انسان بھی وہ 5 ماہ نہیں بتاتا جو عالم بطن میں گزار کے آیا تھا۔ اگرچہ زندہ تھا مگر اس کو اس زندگی کا حصہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ مستقل زندگی نہیں ہے، اس زندگی کا مقدمہ ہے۔ جو مقدمہ ہوتا ہے اسے شمار نہیں کیا جاتا۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں رہے گا اسے زندگی تو کہیں گے، لیکن اس زندگی کو اس زندگی کا حصہ سمجھ کر عمر کا حصہ نہیں لگائیں گے۔ اس لیے یہ کہنا اگر حضور زندہ ہیں، پھر کوئی پوچھے اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے، تو کہہ دیا کرو نا 1450 سال، 63 سال کیوں کہتے ہو؟ جب زندہ ہیں تو عمر 1450 سال ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جب تم سے کوئی پوچھے عمر کتنی ہے تو کہہ دیا کرو 50 سال اور 5 مہینے۔ یہ 5 مہینے کیوں بتایا کرو؟ 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں زندہ تھے، اگر زندہ نہیں تھے تو اگر زندہ تھے تو عمر کا حصہ شمار کیوں نہیں کرتے؟ ہم اسے بھی زندگی کا حصہ، عمر کا حصہ شمار نہیں کرتے، قبر کی زندگی کو بھی عمر کا حصہ شمار نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ بھی مستقل نہیں، یہ بھی مستقل نہیں، یہ بھی مقدمہ، یہ بھی مقدمہ، یہ بھی تتمہ، یہ بھی تتمہ ہے۔ ماں کے پیٹ کی زندگی مانتے ہیں، عمر کا حصہ نہیں سمجھتے۔ قبر کے پیٹ کی زندگی مانتے ہیں، عمر کا حصہ نہیں سمجھتے۔ وہ بھی الگ ہے، یہ بھی الگ ہے، وہ بھی مقدمہ، یہ بھی مقدمہ ہے۔ توجہ رکھنا، عالم بطن میں ہوتا ہے بچہ الٹ ہو گیا، بچہ الٹا ہو گیا، ہم دوائی کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا بچہ الٹا ہو گیا، کہتے ہیں ڈاکٹر نے بتایا، اس کی 4 آنکھیں ہیں، اسے کیسے پتہ چلا؟ مولوی صاحب ہمارے پاس وہ چیز نہیں جو اس کے پاس اضافی آلات ہیں، اس آنکھ سے وہ پتہ نہیں لگتا جو اضافی آلات سے پتہ چلتا ہے۔ نبی نے فرما دیا حتی تختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی۔ تم نے سوال کیا ہم نے تو نہیں دیکھا، تم نے ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی ڈاکٹر کے کہنے پہ اس لیے مانی، اس کے پاس اضافی آلہ الٹرا ساؤنڈ کا موجود تھا۔ ارے ظالم، کلمہ پڑھ کے بھی نبوت کی بات نہیں مانی، ان کے پاس تو اضافی آلہ وحی الہی کا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اس آنکھ کے ذریعے نہیں دیکھی جا سکتی، وحی الہی کے ذریعے جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اس آنکھ کے ذریعے نہیں دیکھی جا سکتی۔ تمہارے بچے کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، آنکھوں کو خطرہ ہے، ہاتھ ٹھیک نہیں ہیں، انگلیاں پوری نہیں ہیں، تم نے مان لیا، علاج شروع کر دیا۔ جب نہیں دیکھا کیوں مانا؟ کہا اس کے پاس اضافی آلہ ہے جو الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے پتہ چلتا ہے، آنکھ کے ذریعے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا قبر میں سانپ ہیں، قبر میں بچھو ہیں، قبر میں آگ ہے، قبر میں جہنم کا لباس ہے، تو نے نظر کی بنیاد پہ انکار کیا، میں نے نہیں دیکھا۔ اگر چیخیں ہیں میں کیوں نہیں سنتا؟ اگر چیخیں ہیں آواز کیوں نہیں آتی؟ ارے بدبخت، تو نے ڈاکٹر کے کہنے پہ وہاں پر تو مان لیا، نبوت کے فرمانے پہ یہاں کیوں انکار کیا؟ اگر اضافی آلہ اس کے پاس آ جائے
تو نے برسر تسلیم اسے تسلیم کر لیا، نبوت کے پاس وحی الہی آ جائے، انکار کے لیے کون سی مصیبت پڑی ہے۔ حضرت مولانا پالن پوری رحمہ اللہ کے پاس ڈاکٹر ہے، مولوی صاحب دن رات قبر کی بات، عذاب کی بات، بچھو کی بات، سانپ کی بات، حضرت مولانا پالن پوری سے کہنے لگے ہم نے تو کبھی سانپ نہیں دیکھے، کبھی بچھو نہیں دیکھے، کبھی آگ نہیں دیکھے۔ مولانا پالن پوری فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو دن رات کہتے ہیں انسانی جسم میں شوگر موجود ہے، انسانی جسم میں آئرن اور لوہا موجود ہے، ہم نے بھی تو کبھی نہیں دیکھا، ہم کیسے مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگا واللہ صاحب یہاں پر سب کچھ موجود ہے، نظر نہیں آتا، کیونکہ دنیا والی آگ، دنیا والا شوگر الگ ہے، جسم کا الگ ہے۔ فرمایا میاں وہ بھی نظر نہیں آتا، دنیا کی آگ الگ، قبر کی آگ الگ ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے مولانا صاحب ہم کیسے مانیں؟ فرمایا کہ میاں تم نے آدھی بات سنی تھی، آج پوری کر دیتا ہوں۔ تم نے اتنا کہا تھا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں یقین کر کے دیکھ۔ میں اگلا جملہ کہتا ہوں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں یقین کر کے دیکھ۔ قبر میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں یقین مر کے دیکھ، قبر میں جائے گا تجھے پتہ چلے گا۔ تو ہم دنیا کی زندگی سے پہلے عالم بطن ماں کے پیٹ کی زندگی کو دنیا کا زندگی کا مقدمہ سمجھتے ہیں۔ ارے سانس نہیں گھٹتا، ہم کہتے ہیں نہیں گھٹتا کیونکہ وہاں پہ سانس اسی بطن کے مطابق ہے۔ کھاتا کیا ہے؟ جو اس جہان کے مطابق۔ سانس کیسا لیتا ہے؟ جو ماں والے پیٹ کے مطابق۔ رہتا کیسے ہے؟ جو اس جہان کے مطابق۔ قبر میں چلا جائے ہم یہاں بھی انکار نہیں کرتے، کیسے رہتا ہے؟ جو جہاں کے مطابق۔ کیا کھاتا ہے؟ جو یہاں کے مطابق۔ سانس نہیں لیتا، گھٹن نہیں ہوتی، مرتا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہم ماں کے پیٹ میں زندہ مانتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے ہماری ضرورت ہے الٹرا ساؤنڈ، یہ مشینیں، یہ ڈاکٹر ہماری دنیاوی ضرورت ہیں۔ اگر ان کو نظر انداز کریں گے علاج ممکن نہیں۔ ہم ڈاکٹروں کی بات ان سے مانتے ہیں چونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، نبوت کی بات اس لیے مانتے ہیں ہم نے آخرت میں جانا ہے۔ ان کے پاس اضافی ذرائع، اضافی آلے آ جائیں، ہم اعتماد کر کے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ نبوت کی بات ہم اس لیے مانتے ہیں اضافی آلہ، اضافی ذریعہ وحی الہی کا موجود ہے۔ دنیا ہماری ضرورت، ہم نے ڈاکٹروں کی بات مانی۔ جنت ہماری ضرورت، ہم نے نبی کی بات مانی۔ ماں کے پیٹ کی زندگی، زندگی کی حالت، زندگی کی کیفیت، بچے کا الٹا اور سیدھا ہونا اگر ڈاکٹر بتائے ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ قبر کی زندگی، وہاں کی کیفیت، پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا، پسلیوں کا ایک دوسرے میں داخل ہو جانا، قبر کا تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ ہو جانا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے لباس کا، جنت کے بچھونے کا آ جانا اس جہان کے مطابق۔ ہم اس لیے مانتے ہیں نبی نے بتایا۔ ہم دنیاوی معاملات میں ڈاکٹروں کی بات کا بھی انکار نہیں کرتے، ہم دینی معاملات میں نبی کی بات کا بھی انکار نہیں کرتے۔ ان کے پاس اضافی آلہ آ جائے ہم نظر کی بنیاد پہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ نبوت کے پاس وحی الہی آ جائے ہم نظر کی بنیاد پہ اسے بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ربنا امتنا سنتین، اللہ نے وہاں سے اٹھایا براہ راست عالم دنیا میں نہیں، براستہ عالم بطن۔ کیسے زندہ؟ جو وہاں کے مناسب۔ کیسے زندہ؟ جو یہاں کے مناسب۔ کس نے بتایا؟ ڈاکٹر نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ کیوں بتایا؟ اضافی آلہ۔ کیوں بتایا؟ اضافی آلہ۔ دونوں کے پاس اضافی ذرائع ہیں، اور جس کے پاس اضافی ذرائع نہ ہو اگر دنیا میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اضافی آلات والے پر اعتماد کرے۔ تو یہ مستقل زندگی نہیں ہے، تو زندگیاں تین نہیں بنتی، زندگیاں دو ہی رہتی ہیں، ایک دنیا والی، ایک۔ اللہ نے یہاں پر حیات ظاہری کی بات کی ہے، احییت نسنتین، جو حیات نظر ہے، آنکھوں سے بندہ دیکھے، وہ کتنی ہے؟ ایک دنیا والی، ایک قبر والی حیات، حیات ظاہری نہیں ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، ہم پہ سوال یہ ہے کہ قبر کی زندگی مانو گے تو تین بنے گی، جو قرآن کے خلاف ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی حیات مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو منکرین عذاب قبر ہیں وہ موت کے بعد حیات بھی مانتے ہیں، روح اور جسم دونوں کی مانتے ہیں، قبر کے اندر مانتے ہیں۔
آپ کہیں گے پھر جھگڑا کیا، اتنا زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ہاں موت کے بعد روح اور جسم دونوں کو حیات ملتی ہے۔ جسم دنیا والا، روح جو اسی جسم کے اندر پہلے ہوتی ہے، اسی کا تعلق۔ ان کے ہاں یہ دنیا والا جسم نہیں، ان کے ہاں حیات ملتی ہے روح اور جسم مثالی کو، ایک الگ جسم ملتا ہے، قیامت تک سزا اور جزا اسے ملتی ہے۔ تو روح اور جسم تو مان لیا نا، ہم تعلق کے ساتھ مانتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ دخول کے ساتھ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں روح اور جسم کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں روح جسم مثالی میں داخل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس جسم کے ساتھ تعلق مانیں تو قرآن کے خلاف ہے۔ آپ اگر جسم مثالی میں قبلہ دخول مان لیں تو یہ قرآن کی صحت کے مطابق ہے۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے زندگی تو تم نے بھی مانی ہے نا، یا کہہ دو کہ زندگی نہیں ہے۔ اور قبر کے اندر مانتے ہیں، فرق یہ ہے ہمارے ہاں قبر نام ہے مقر المیت کا، اور ان کے ہاں قبر نام ہے مقر روح کا۔ ہم کہتے ہیں گڑھے کو جہاں پہ میت یا میت کے اجزاء ہوں، وہ کہتے ہیں علیشین یا سجین کو جہاں پہ میت کی روح ہوتی ہے۔ تو حیات بھی مانتے ہیں، روح جسم دونوں کی مانتے ہیں، اور قبر میں مانتے ہیں، لیکن قبر کا معنی بھی غلط کرتے ہیں اور جسم کا معنی بھی غلط کرتے ہیں۔ تو اگر دنیا والے جسم اور روح کا تعلق مانے یہ قرآن کے خلاف ہے، تو دنیا والے جسم کے علاوہ جسم مثالی کے اندر روح کا دخول مانے یہ کس قرآن کے مطابق ہے؟ حیات تو تم نے بھی مانی ہے نا۔ تو حدیث پاک کے اندر اعتماد کو ختم کرنے کے لیے ایک صورت کیا ہے؟ حدیث مانیں گے، لیکن تب تک جب تک قرآن کے مطابق ہوگی، قرآن کے خلاف ہوگی تو اس وقت آپ کے ملک میں جو حدیث پاک کے انکار کی صورتیں ہیں وہ سب سے زیادہ یہی ہے۔